أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. یہ سورہ حجرات ہے اور سورہ حجرات مدنی سورت ہے. مکی اور مدنی سورتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی سورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. تو سورہ حجرات بھی مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس صورت کا نام اسی صورت کی آیت نمبر 4 سے لیا گیا ہے، جس میں آیا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. حجرات حجرہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حجرہ یعنی کمرہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو اس میں خطاب اہل ایمان سے ہے. قرآن مجید میں دو خطاب ملتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس. جب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو اس کے مخاطب ہوتے ہیں اہل ایمان، مومنین اور مسلمین، وہ مخاطب ہوتے ہیں. اور جب خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو یہ خطاب ساری انسانیت سے ہوتا ہے، جس میں اہل ایمان بھی آ گئے اور کفار و مشرکین بھی اس میں آ گئے. سارے انسانوں سے خطاب ہوتا ہے یا ایھا الناس. تو یہاں پر خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو اہل ایمان کو خاص طور سے اللہ مخاطب فرما رہا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا کہ تم آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تم آگے نہ بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. تو اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیتوں میں اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام اور تعظیم کا حکم دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اکرام اور احترام جیسا کہ آپ کی شان کے لائق ہے ویسا کرنے کی اللہ تعالی بندوں اہل ایمان کی رہنمائی فرما رہا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. حضرت ابن عباس سے روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں اے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، یعنی
کتاب و سنت کی مخالف بات نہ کہو، کتاب و سنت سے ہٹ کر بات نہ کہو۔ ضحاک کہتے ہیں لا تقضوا امرا دون اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر یا اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ، نہ کسی قول میں اور نہ کسی فعل میں۔ اصل میں یہ بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت وہ ہے جس کا تعلق اس آیت کے اور اس کے بعد والی آیتوں کے سبب نزول سے ہے۔ سبب نزول میں آتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں کہ قریب تھا کہ دو بہترین صحابی ہلاک ہو جاتے، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آوازیں بلند کی تھی۔ جب بنو تمیم کا وفد آیا تھا، ایک نے اقرع بن حابس کو ان کا امیر مقرر کرنے کی سفارش کی اور دوسرے نے کسی دوسرے کا نام لیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تم نے تو صرف میری مخالفت کا ارادہ کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے تمہاری مخالفت کا قصد نہیں کیا تھا۔ پھر دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ اسی حوالے سے اللہ نے آیت اتاری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم۔ ابن الزبیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ تو جو شان نزول ہے، سبب نزول ہے، اس کی روشنی میں اس کی ایک شکل سامنے آئی، اس کی ایک صورت سامنے آئی، کس کی؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے سے، کہ بغیر اجازت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نبی کی اجازت کے بغیر آگے بڑھ کر بات مت کرو۔ اسی طریقے سے اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی قرآن و سنت میں یا دین میں اپنی رائے کو دخل دے، اپنی عقل کو دخل دے اور اپنی عقل اور رائے کو قرآن و سنت پر ترجیح دے، یہ درست نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے قرآن و سنت کے تابع کر دیں، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے تابع کر دیں۔ ہماری ساری خواہشات، ہماری پسند اور ناپسند، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے تابع ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ شرم و حیا سے صرف خیر حاصل ہوتی ہے۔ شرم و حیا سے، یعنی شرم و حیا کی تعریف میں آپ نے فرمایا کہ شرم و حیا سے خیر ہی آتی ہے، لا الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ یہ حدیث سنائی تو وہاں پر ایک شخص تھے بشیر ابن کعب، تو انہوں نے یہ سن کر کہا کہ ہم نے حکمت کی کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ شرم میں سے بعض شرم وقار و وقار ہے اور بعض شرم کی قسموں میں سکینت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث سن کر اس نے یہ بات کہی تو حضرت عمران بن حسین غصہ ہو گئے، کہنے لگے احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتحدثنی من صحیفتک، میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں اور تو اپنے صحیفوں کے اقوال مجھے سنا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سامنے کسی اور کی بات کو دخل نہیں دیا جائے گا یا اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی کہ لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذنوكم، کہ تم عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو، یعنی نماز باجماعت کے لیے، اگر وہ تم سے اجازت طلب کریں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک بیٹے بلال، انہوں نے یہ حدیث سن کر کہا اللہ کی قسم ہم ان کو روکیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر بہت ناراض ہو گئے اپنے بیٹے سے، کہنے لگے میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تو کہتا ہے ہم ان کو روکیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم کی بعض روایات میں یہ الفاظ بھی زیادہ آئے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اپنے بیٹے کے اور کہا میں تجھے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں عمل کروں گا۔ اور مسند احمد کی ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ عبداللہ بن عمر اتنے ناراض ہوئے اپنے بیٹے سے کہ انہوں نے مرنے تک اس سے بات نہیں کی، اس نے اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں اس نے ایسی بات کیوں کی؟ تو یہ اللہ اور اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو لا کر چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کسی کی بات سے قرآن و سنت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، ٹکرایا نہیں جا سکتا، کسی کی بات کو چاہے کتنا بھی کوئی بڑا آدمی ہو اس کی بات کو کتاب و سنت پر ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حج تمتع کے قائل تھے، حج تمتع کے قائل تھے جس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی سفر میں دونوں ادا ہوتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ لیکن عروہ بن زبیر ان کی رائے ایسی نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ عروہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ کیا بات ہے تم اپنی رائے سے رجوع نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تم اپنی والدہ سے پوچھ لو۔ عروہ سے کہا اپنی والدہ، ان کی والدہ کا نام اسما ہے، اسما بنت ابی بکر، ان سے پوچھ لو مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی۔ تو عروہ نے کہا کہ لیکن ابو بکر و عمر وہ حج تمتع کے قائل نہیں تھے، وہ حج تمتع نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تو جب یہ سنا اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں جب انہوں نے ابو بکر و عمر کا حوالہ دیا تو حضرت ابن عباس غصہ ہوئے اور کہنے لگے میں تو سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے۔ یہ کیا بات ہے، ہم تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور تم کہتے ہو اس کے مقابلے میں ابو بکر و عمر۔ اب دیکھیں اب ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی جلالت شان، جن کی امت کے سب سے افضل ہستیاں، ان کا جب انہوں نے مقابلے میں ان کی بات لائی اللہ کے نبی کی تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ باز نہیں آؤ گے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات۔ اسی طریقے سے جو اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے والی بات ہے اس کی شکلوں اور صورتوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی دین میں نئی باتیں ایجاد کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مقابلے میں اپنی طرف سے دین میں نئی بدعتیں ایجاد کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی ایک شکل ہے۔ بدعتیں ساری کی ساری بری ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتوں کو گمراہی کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو ہمارے دین میں نہیں ہے تو وہ رد ہے، یعنی مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنے کی ایک شکل یا اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی دین میں بغیر علم کے رائے زنی کرے، بغیر علم کے فتوے دے۔ جو فتویٰ دینا ہے تو اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ فتویٰ دینے کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے سگنیچر کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی طرف سے سگنیچر چلا رہے ہیں، تو اس کے لیے جو فتویٰ دیتا ہے اسے اللہ سے ڈر کے فتویٰ دینا چاہیے، علم کی روشنی میں فتویٰ دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بغیر علم کے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے، بغیر اپنی مرضی سے پسند اور ناپسند سے دین میں رائے زنی کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو
چلتے ہیں واپس آیت کی طرف کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم آگے نہ بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کا تقوی اگر ہے دل میں تو وہ اس بات کا متقاضی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، تم نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا لہ، اور تم نہ زور سے بات کرو اس سے، اور نہ تم زور سے بات کرو اس سے، کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم زور سے بولتے ہو تمہارے آپس میں، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں رائگاں نہ ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم، کہ کہیں رائگاں نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تم شعور نہ رکھتے ہو۔ تو الفاظ دیکھتے ہیں، لا ترفعوا یعنی تم بلند نہ کرو، رفع یرفع رفعا بلند کرنا، اصواتکم صوت کی جمع اصوات ہے آوازیں، فوق اوپر، صوت النبی یعنی نبی کی آواز کے اوپر، صوت کا مطلب آواز، النبی تو معروف، ولا تجہروا، جہر یجہر جہرن، زور سے بات کرنا، بآواز بلند بات کرنا، اسی سے جہری نماز ہے، یعنی جس میں قرات جہری ہوتی ہے۔ لا ولا تجہروا لہ بالقول، قول کا مطلب بات، قول، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، حبط یحبط کا مطلب ضائع ہو جانا، رائگاں ہو جانا، بیکار ہو جانا، اعمالکم عمل کی جمع اعمال، وانتم لا تشعرون یعنی اس حال میں کہ تم شعور نہ رکھتے ہو، شعر یشعر شعورا، سمجھنا، شعور رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اہل ایمان کو خطاب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل ایمان کو آداب سکھلائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، اہل ایمان جو سچے مومن ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیسا تعظیم اور اکرام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم بلند نہ کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر، یعنی نبی کی مجلس میں جب تم بیٹھے ہو، نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آوازیں پست رکھ کر بات کرو، چاہے تم نبی سے بات کر رہے ہوں یا آپس میں نبی کی مجلس میں آپس میں بات کر رہے ہوں، تو تم نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات مت کرو، یہ ادب کا تقاضا ہے نبی کے ساتھ، ولا تجہروا لہ بالقول، اور تم زور سے بات نہ کرو اس کے ساتھ، کجہر بعضکم لبعض، جس طریقے سے تم میں سے بعض کے ساتھ زور سے بولتے ہیں۔ تو اسی خاص طور سے جب تم نبی سے مخاطب ہوں، جب تم نبی سے بات کر رہے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں تو خاص طور سے اپنی آواز کو پست رکھا کرو، اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلفی سے بات کرتے ہو، اس طرح بات نہ کیا کرو، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ رائگاں ہو جائیں تمہارے اعمال، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ رائگاں ہو جائیں تمہارے اعمال، رائگاں ہو جائیں یعنی ضائع ہو جائیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کہ تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں، یعنی تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں، یعنی اگر تم نے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کا احترام نہیں کیا اور اس کے ساتھ تم نے اونچی آواز میں اگر بات کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی ناراض ہو جائے، اور اگر نبی ناراض ہو جائے
تو نبی کے ناراض ہونے کی وجہ سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے، اور اگر اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے نبی کی تعظیم کرو، نبی کا احترام کرو، نبی کے ساتھ انتہائی ادب سے بات کرو، نہ اس کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو، نہ زور سے بولو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ تم شعور بھی نہ رکھتے ہوں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی پہلی آیت کی، سورہ حجرات کی پہلی آیت کی تفسیر میں بتایا تھا، یہ اس آیت کا بھی شان نزول وہی ہے جو پہلی آیت کی تفسیر میں نے بتایا تھا کہ بنو تمیم کا جب وفد آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضرت ابوبکر و عمر میں اختلاف ہو گیا کس کو امیر مقرر کیا جائے۔ تو حضرت ایک نے ان دونوں میں سے اقرع بن حابس کو امیر مقرر کرنے کی سفارش کی، تو دوسرے نے کسی دوسرے کا نام دیا۔ تو حضرت ابوبکر نے ناراض ہو کر کہا کہ تم نے صرف میری مخالفت کرنی چاہیے، کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ نہیں، میرا مقصد تمہاری مخالفت نہیں ہے، اور ان کی تھوڑی سی آوازیں بلند ہو گئیں۔ بشر تھے اور ان کا اونچے درجے والے تھے، ان کی جلالت شان بہت اونچی ہے، لیکن بشر ہونے کے ناطے کبھی کبھی چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، ایک دوسرے سے ان کے احترام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو آگے رکھتے تھے۔ یہ ساری باتیں الگ ہیں، خیر یہاں پر اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو بہرحال تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں ایمان لائے ہو، تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز کے اوپر، اور اس کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی پست آواز سے بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور واقعہ ہے جو یہاں پر تفسیر تبیین القرآن میں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک صحابی ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، تو ہم اس کو میں تبیین القرآن سے اس کو پڑھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ مغموم ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غائب پایا تو ان کے بارے میں دریافت کیا، تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، میں ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ثابت کو سر نیچے کیے ہوئے پریشان بیٹھے دیکھا۔ دریافت کیا تو کہنے لگے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند کرتے تھے، بس ان کا عمل ضائع ہو گیا اور وہ اہل جہنم میں سے ہو گئے۔ آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کو بتاؤ، یعنی ثابت بن قیس کو بتاؤ، وہ ایک انصاری صحابی تھے، کہا جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تم اہل نار میں سے نہیں ہو بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ جاؤ اور ان کو بتا دو کہ تم اہل نار میں سے نہیں ہو بلکہ اہل جنت میں سے ہو۔ اسی لیے آتا ہے مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ثابت بن قیس کو ہمارے درمیان چلتے پھرتے دیکھتے تھے کہ وہ ایک جنتی شخص کے طور پر ہم ان کو دنیا میں ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے دیکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے انہیں جنت کی بشارت دی تھی۔ تو یہ صحابہ کا دیکھیں ایسا معاملہ تھا کہ کوئی بھی آیت اترتی تھی تو اس کا وہ فوراً اثر لیتے تھے، اس کا اثر قبول کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے فوراً۔ تو بہرحال تو یہ ثابت بن قیس بن شماس ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے مسند احمد میں ان کی مزید تفصیل آئی ہے کہ یہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ جنگ یمامہ میں جو بنو حنیفہ یعنی مسیلمہ کذاب کی قوم بنی حنیفہ سے جو جنگ ہوئی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں، تو اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے ثابت بن قیس بن شماس بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں تھوڑی سی کمزوری آئی ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں بہت شدید جنگ ہوئی تھی اس وقت، تو مسلمانوں کی صفوں میں انہوں نے تھوڑی کمزوری دیکھی، تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ
تم نے جو ہے نا اپنے مد مقابل کو تم نے غلط عادت ڈالی ہے. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح جنگ نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد انہوں نے کفن پہن لیا اور اس کو جو ہے حنوط لگایا, جیسے کافور وغیرہ جو خوشبو لگاتے ہیں کفن کے اندر, وہ خوشبو لگا رہی اور کفن پہن لیا اور صفوں کے اندر چیرتے ہوئے جو ہے نا دشمن کی صفوں میں داخل ہو گئے, یہاں تک کہ شہید ہو گئے. یہ ہیں ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ان الذين يغضون, بے شک وہ لوگ جو نیچی رکھتے ہیں, اصواتہم اپنی آوازوں کو, عند رسول اللہ, اللہ کے رسول کے پاس یا اللہ کے رسول کے سامنے, اولئک الذین, وہی لوگ ہیں امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ امتحان لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے. لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو پھر اللہ تعالی نبی کے ساتھ ادب کا خیال کرتے ہوئے نبی کے سامنے نہایت پست اور نیچی آواز میں جو لوگ بات کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں عند رسول اللہ, نبی کے سامنے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست آواز میں بات کرتے ہیں, تو یہ ان کے دلوں کے تقوی اور ایمان کی نشانی اور دلیل ہے. تو یہ سارے صحابہ جیسے حضرت ابوبکر ہیں, عمر ہیں, ثابت بن قیس ہیں اور دیگر صحابہ ہیں, جب انہوں نے یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد انتہائی پست آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتے تھے اور نہایت ادب سے بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہا ہے کہ یہ ان کے دلوں کا تقوی ہے اور یہ ان کے دلوں کے سچے ایمان کی نشانی ہے. اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرماتے ہوئے کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا ينادونك ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. بے شک وہ لوگ, ان الذين, بے شک وہ لوگ جو ينادونك من وراء الحجرات, جو تجھ کو پکارتے ہیں, من وراء الحجرات, حجرات کے پیچھے سے, کمروں کے پیچھے سے, اکثرهم لا يعقلون, ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. تو الفاظ کو دیکھتے ہیں, ان الذین, بے شک وہ لوگ, الذین, وہ لوگ جو, ینادونک, ینادونک پکارتے ہیں تجھے, نادا ینادی مناداتن کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, آواز دینا ہے, ندا دینا, آواز دینا. ینادونک, جو پکارتے ہیں تجھے, من وراء الحجرات, ورا کا مطلب پیچھے, حجرات, حجرہ کی جمع ہے یعنی کمرہ, روم. اکثرهم, ان میں سے اکثر, لا یعقلون, عقل نہیں رکھتے ہیں. اصل میں اس آیت کے بارے میں مفسرین نے جو شان نزول بیان کیا ہے, اس کا پس منظر بیان کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کچھ اعرابی قبیلے کے لوگ, اعرابی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملنے کے لیے. جب وہ مدینہ پہنچے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہنچے, تو اللہ کے نبی دوپہر کا وقت تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے حجرے میں قیلولہ فرما رہے تھے, آرام فرما رہے تھے. اب یہ اعرابی لوگ تھے, اعرابیوں میں تھوڑی سی جفا ہوتی ہے, یعنی طبیعتوں میں سختی ہوتی ہے, درشتی ہوتی ہے. تو وہ آئے تو انہوں نے کمرے کے باہر ٹہر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے, کہنے لگے یا محمد اخرج الینا, اے محمد باہر آؤ, ہم آئے ہیں تمہارے سے ملنے کے لیے. تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور کہا کہ بے شک وہ لوگ جو تجھے پکارتے ہیں کمروں کے پیچھے سے,
اکثرهم لا يعقلون، اس میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، یعنی اس لیے کہ عقل نہیں رکھتے یعنی سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، یعنی انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے انہیں ادب معلوم نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احترام اور تعظیم ہونی چاہیے اس کا وہ علم نہیں رکھتے، اس کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو ایسا نہ کرتے، اگر وہ سمجھتے ہوتے تو اس طریقے سے تجھے آوازیں نہ دیتے، بلکہ انتظار کرتے یہاں تک کہ تو نکل کر ان کے پاس خود ہی آتا۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو تجھ کو پکارتے ہیں کمروں کے حجرات کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا یہ عمل بے ادبی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر وہ عقل والے ہوتے تو بے ادبی نہ کرتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھتے اور آپ کے ساتھ نہایت ادب اور احترام سے معاملہ کرتے اور اس طرح تجھے آوازیں نہ دیتے۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ صبروا صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ تو خود ہی نکل کر آتا ان کے پاس، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ یہاں تک کہ تو خود نکل آتا ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں مخل نہ ہوتے اور انتظار کرتے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مسجد میں جب آتے تو پھر ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور اپنا مدعا آپ سے بیان کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ تو نکلتا ان کی طرف، یعنی خود ہی تو نکل کر ان کے پاس آتا مسجد میں۔ خرج یخرج، خروجن کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، لکان خیر لہم تو یہ چیز ان کے حق میں بہتر ہوتی، یعنی اگر ایسا کرتے کہ نبی کے انتظار کرتے اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کے پاس نکل کر آتے تو یہ چیز ان کے لیے دینی لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتی۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی کہ ان کی اس بے ادبی کے باوجود اللہ تعالیٰ وہ معاف کرنے والا ہے، جو اللہ سے معافی چاہتے ہیں اللہ ان کو معاف فرماتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ کسی خبر کے ساتھ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بنبأ کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو تم اچھی طرح تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ کہیں تم نقصان نہ پہنچا دو، قومن کسی قوم کو، بجہالۃ جہالت کے سبب، نادانی کے سبب، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر تم ہو جاؤ اس پر جو کام تم نے کیا، نادمین شرمندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک اہم تعلیم دی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کرنے سے پہلے اس کی چھان پٹک کر لو، تحقیق کر لو، معلوم کر لو کہ وہ خبر
صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اور خاص طور سے اس صورت میں جب کوئی خبر کوئی فاسق شخص لے کر آئے. جب کوئی فاسق شخص، فاسق کہتے ہیں کہ جو بے اعتبار شخص ہے. فاسق اصل میں کہتے ہیں گنہگار کو، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اسے فاسق کہتے ہیں. فاسق کا مطلب اطاعت کے دائرے سے باہر نکلنے والا. فسقط الرطبۃ عن قشرها کا مطلب ہوتا ہے کہ رطب یعنی کچا کھجور جو ہے وہ اپنے چھلسے سے باہر نکل گیا. تو فاسق کہتے ہیں اس کو جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے. تو مطلب جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو فاسق کہتے ہیں. تو فاسق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شہادت اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. تو اسی لیے تحقیق کرنا چاہیے کوئی بھی خبر آئے، اور خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ خبر لانے والا وہ ناقابل اعتبار ہو، فاسق ہو، تب تو بدرجہ اولا تحقیق اور تثبت سے کام لینا چاہیے. یہ بہت اہم تعلیم ہے جس کی نہایت ضرورت ہے. اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے جو مسند احمد میں آیا ہے. تو پہلے اس کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں پر تبیین کے اندر اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو یہاں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بنو المصطلق کے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو، ولید بن عقبہ کو بنو المصطلق قبیلے کے صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا. انہیں جب اطلاع ملی تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا استقبال کرنے کے لیے مل کر نکلے. ادھر ولید کو اطلاع ملی کہ بنو مصطلق والے مل کر نکلے ہیں تو انہیں خوف ہوا اور وہ آدھے راستے سے واپس چل دیے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ بنو المصطلق نے صدقات دینے سے انکار کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر بھیجنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ بنو المصطلق کا وفد مدینہ پہنچا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو اطلاع ملی ہے کہ آپ کا قاصد آدھے راستے سے واپس ہوا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں اور آپ نے اسے خود واپس بلا لیا ہے. تب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اچھا، یہ حدیث جو ہے، یہ روایت کئی کتب حدیث میں آئی ہے، کئی سندوں سے آئی ہے. اس میں جیسا کہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس میں سب سے اچھی سند جو ہے وہ مسند احمد کی سند ہے، اور علامہ محدث البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کو اپنی مشہور کتاب الصحیحہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اصل میں ولید بن عقبہ کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ جو باہر نکل کر آئے ہیں ان کو پتہ چلا تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں وہ ان کو مارنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں. اس کے لیے خوف سے وہ واپس چلے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کو یہ بتا دیا کہ انہوں نے صدقات دینے سے انکار کر دیا. تو اللہ کے نبی شروع میں ناراض ہو گئے سن کر ابھی قبیلے والوں سے، لیکن بعد میں قبیلے والے آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی بات ایسی ہے کہ ہم نے صدقات دینے سے انکار نہیں کیا، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کا قاصد بیچ راستے میں سے واپس گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں. تو یہ بات، اب یہ جو واقعہ ہے اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے سب کو یہ تعلیم دی کہ کوئی بھی خبر آئے تو تحقیق اور تثبت کر لو، خاص طور سے ایسی صورت میں کہ اگر کوئی خبر لانے والا فاسق ہو. اب اس واقعے کو، اس جو شان نزول میں نے واقعہ بیان کیا ہے، کئی اہل علم نے اس پر جرح کی ہے اور بعض نے اسے ضعیف قرار دیا ہے کیونکہ اس میں صحابی کی شان میں بات آتی ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں کہ مسند احمد کی جو سند ہے وہ کافی اچھی سند ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور اس کو اپنی کتاب الصحیحہ میں داخل کیا ہے. تو اصل میں یہاں پر صحابی کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ صحابہ کرام وہ بھی بشر تھے اور ان سے بھی کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جایا کرتی تھی، لیکن جو ان کا ایمان تھا، ان کا تقویٰ تھا، دین کے لیے ان کی قربانیاں تھیں، تو اس سے کسی کو انکار نہیں ہے.
اور ان کا احترام اور ان کی صحابہ کرام کا احترام، صحابہ کرام کی تعظیم ہم سب پر جو ہے واجب ہے، اور یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے. لیکن وہ ایک بشر تھے، ان سے بھی جو ہے نا کبھی غلطیاں ہو جاتی تھیں. تو اس میں سند جب صحیح ہے، اور اکثر مفسرین نے جیسا کہ امام شوکانی، مفسر شوکانی اپنی تفسیر فتح القدیر میں بیان کرتے ہیں کہ تقریباً بہت ساری روایات آئی ہیں اس واقعے کے متعلق، اور سب تفسیری روایات جتنے بھی اس میں روایات آئی ہیں، اگرچہ کہ ان مختلف روایات میں تھوڑا بہت تفصیلات میں جزئیات میں اختلاف ہے، لیکن سب کا یہی کہنا ہے، یہ ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ واقعہ یا یہ آیت ولید بن عقبہ کے حوالے سے نازل ہوئی تھی. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ خبروں کے اندر تحقیق کرنا چاہیے، بغیر سوچے سمجھے خبروں کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. اس سے جو ہے نا کیا ہوگا، کل کے دن شرمندگی اور رسوائی اٹھانی پڑے گی. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فتبینوا، تم اچھی طرح تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو نادانی کی وجہ سے. یعنی تمہارے پاس کسی کے بارے میں کوئی خبر آئی اور تم نے بات کی تصدیق کر لی، اور کسی شخص سے یا کسی جماعت سے تم نے دشمنی کر دی یا ان کو نقصان پہنچایا، اور بعد میں پتا چلا کہ تم کو جو خبر پہنچی تھی وہ غلط تھی. اب تم بعد میں شرمندہ ہو گئے، دوسرے کا تو تم نے نقصان کر دیا، جو کرنا تھا وہ کر دیا غلط خبر کی تصدیق کر کے، اور بعد میں جو ہے نا جب حقیقت پتا چلی تو شرمندہ ہوئے. لیکن اب شرمندہ ہونے سے کیا ہوگا جب کہ آپ نے دوسرے کا نقصان کر دیا. تو اسی لیے فرمایا کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچاؤ کسی قوم کو تکلیف بجہالۃ، نادانی کے سبب، جہالت کے سبب. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم ہو جاؤ علی ما فعلتم نادمین، اس کام پر جو تم نے کیا شرمندہ. یعنی تم بعد میں اگر تم نے تحقیق نہیں کی خبروں کے بارے میں، تم خود ہی بعد میں شرمندہ ہوں گے، اور اس وقت شرمندہ ہوں گے کہ جب بعض اوقات شرمندہ ہونے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوگا. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو، وَاعْلَمُوا اور جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کہ بے شک تم میں اللہ کا رسول ہے. لو يطيعكم في كثير من الامر، اگر وہ اطاعت کرے گا تمہاری، فی کثیر من الامر، بہت سے کاموں میں، لعنتم، تو تم خود ہی تکلیف میں پڑ جاؤ گے. ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، اور لیکن اللہ نے حبب الیکم الایمان، محبوب بنا دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ فی قلوبکم، اور مزین کیا ہے اس کو تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور نہ کیا ہے تمہارے لیے الکفر والفسوق والعصیان، کفر کو اور فسق کو، والعصیان اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، وہی سب ہدایت یافتہ ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، فضل ہے اللہ کا اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے. تو تھوڑا سا الفاظ کو دیکھتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. لعنتم یہ ہے عنت یعنتو سے العنت کا مطلب ہوتا ہے تکلیف میں پڑنا، مشقت میں پڑنا. یہ مطلب لعنتم یعنی تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، حبب محبوب بنا دیا، پسندیدہ بنا دیا. حبب یحبب تحبیبا، حبب الیکم الایمان وزینہ، زین یزین، تزینا کا مطلب مزین بنا دینا، خوشنما بنا دینا، خوبصورت بنا دینا. فی قلوبکم، قلوب قلب کی جمع ہے دل. وکرہ الیکم، کرہ یکرہ تکریہا، مکروہ بنا دینا، ناپسندیدہ بنا دینا. الیکم الکفر، الکفر تو معروف ہے کفر، والفسوق، فسوق کہتے ہیں جیسے ابھی اس کی تحقیق گزری. فسوق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سے باہر ہو جانا، اور عام طور سے اصطلاح میں فسوق یا فسق سے مراد لیا جاتا ہے گناہ کبیرہ کے ارتکاب کو. والعصیان، عصیان یعنی نافرمانی. پہلے نے فرمایا عصیان عام ہے، نافرمانی اس میں چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب آ سکتے ہیں، اور فسوق کے اندر کیا ہوتا ہے بڑے گناہ مراد ہوتے ہیں. اولئک هم الراشدون، الراشد کی جمع الراشدون یعنی ہدایت یافتہ، رشد و ہدایت پر جو ہوتے ہیں ان کو الراشد، اور اس کی جمع ہے الراشدون. فضلا ونعمہ واللہ علیم حکیم. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا
کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یعنی اے مسلمانوں تم اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں. یعنی خاص طور سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تمہارے درمیان اللہ کے نبی تمہارے درمیان موجود ہیں، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے نبی موجود ہیں. یعنی تمہیں چاہیے کہ نبی کا کے مقام کو سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے نبی کی صحبت دے کر اس کو تم سمجھو، اور ہر وقت تمہارے ذہن میں رکھو کہ نبی تمہارے درمیان موجود ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی کسی بھی کام میں جلد بازی مت کرو، نبی کے آگے نہ بڑھو، اور نبی پر کوئی دباؤ نہ ڈالو اپنی بات منظور کروانے کے لیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگے، تمہاری بات ماننے لگے، تمہاری بات پر عمل کرنے لگے، تو کیا ہوگا؟ لَعَنِتُّمْ، تو تم خود ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے. یعنی نبی جو ہے وہ تمہارے فائدے اور تمہارے مصالح کو، تمہارے فائدوں کو، تمہاری بہتری کو تم سے بہتر سمجھتا ہے، اور تمہاری بھلائی کا تم سے زیادہ خواہش مند ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی ایک آدمی اپنے نفس کی بھلائی چاہتا ہے، اپنے نفس کا نفع چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، تو ایک آدمی اپنے بارے میں جتنا نفع چاہتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے، نبی امتیوں کے بارے میں، اپنی امت کے بارے میں، ہر شخص کے اپنے ذاتی طور سے اپنا نفع جتنا چاہتا ہے اس سے بڑھ کر اس کے خیر اور اس کی بھلائی نبی چاہتا ہے. تو اسی لیے نبی کے اوپر تم کسی بات میں دباؤ مت ڈالو اپنی بات منظور کروانے کے لیے، کیونکہ اگر نبی تمہاری بات پر عمل کرنے لگے، بہت ساری چیزوں میں اگر تمہاری بات کو ماننے لگے، تمہاری بات پر چلنے لگے، تو نقصان تمہارا ہی ہوگا، تم ہی مشقت میں پڑو گے. تو اسی لیے نبی کی شان ایسی ہے کہ تم نبی کے پیچھے چلو، نبی جو تمہیں کہتا ہے اس پر عمل کرو، کیونکہ نبی تمہارے فائدے اور تمہارے مصلحت کا تم سے بڑھ کر خواہش مند. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی، اور پھر اسی طرح جو بھی مومنین صالحین ہیں، جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے، ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اپنے فضل سے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو خوشنما اور مزین بنا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر کرم اور احسان ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک، تمہارے دلوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، مکروہ بنا دیا ہے کفر کو بھی، گناہ کو بھی، نافرمانی کو بھی. اللہ نے کفر اور فسوق اور عصیان کی ناپسندیدگی تمہارے دلوں میں ڈالی ہے. یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا کرم ہے اے اہل ایمان. اولئک هم الراشدون. اور جو واقعی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے، جو کفر اور فسوق اور عصیان کو جو ناپسند کرتے ہیں، تو ویسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ان کے رشد و ہدایت کی دلیل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اے مسلمان فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت جاننے والا، بہت حکمت والا ہے.